دنیا میں ماورا کی دنیا کا حکم ہے، اور اسی لیے شاید حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنین کی معراج ہے، کہ معراج کا یہ تحفہ ہے۔ اور اگر مومنین میں نماز کی پابندی کریں تو وہ بھی ان کے لیے معراج ہے۔ کہ ایک روایت میں ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جب عاجزی، انکساری، تواضع کی آخری سرحدوں کو چھوتا ہے۔ اور وہ کیا آخری سرحد ہے؟ کہ آپ اگر کسی کے لیے ڈاؤن ہوں، جھکیں، گریں، پڑیں، تو اس جھکنے کی آخری حد ہوگی کیا؟ آدمی سر جھکا دیا، نگاہیں جھکا دی، اور تھوڑا سا پھڑ جھکایا تو رکوع ہو گیا، بیٹھ گیا۔ جھکتے 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 وہ آخری لیول ہے کیا؟ کہ جب جھک جائیں تو اس کے بعد مزید جھک نہیں سکتے۔ وہ یہی ہے کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی یہ زمین پر لگ گئی، اور ایسے لگ گئی کہ جناب اس طرح سے زمین پر سیٹ کیا کہ زمین کی سختی ہڈی کو ٹچ کرنے لگی۔ اب اس سے آگے کیسے زمین کھود کے جائیں گے کیا ناک کو اندر؟ اس سے آگے کہاں جھکیں گے آپ؟ اس سے آگے کیسے جھک سکتا ہے آدمی؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جناب تھوڑا سا بھی اگر باقی ہے نا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ موٹے موٹے گدے میں کیا، ناک لگا دیا، پیشانی لگا دی، مگر ابھی نرمی محسوس ہو رہی تو ابھی جھکے نہیں ہے۔ جھکو تو وہاں تک جھکو کہ اس کے بعد مزید جھک نہیں سکتے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ اتنا جھک جاتا ہے، اتنا جھک جاتا ہے کہ اس سے آگے جھکنا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اتنا جھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ کہ معراج کا یہ تحفہ ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے جو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں عطا کیا، بلا کے عطا کیا۔ تو اس لیے حضور کریم علیہ السلام بڑی نصیحت اور وصیت کیا کرتے تھے کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، کہ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے مکمل طور پر کنیکٹڈ ہوتا ہے اور ہر اینگل سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو معراج ایسے وقت میں ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کے دورانیے سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہوا تھا، ابو طالب کا بھی وصال ہوا تھا، چچا جو بڑا سپورٹ کرتے تھے، اگرچہ انہیں ایمان کی دولت نہ مل سکی، تقدیر کی بات ہے، مگر بہت بڑے سپورٹر تھے۔ اور اسی طرح سے جو ہے حضرت رسول کریم علیہ السلام مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے جاتے اور اچھا رسپانس نہیں ملتا۔ آپ کو پتا ہے جب آپ محنت کریں، اسٹرگل کریں، ہمت سے کام لیں اور سامنے سے اچھا رسپانس نہ ملے، دل کتنا ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا رسپانس ملتا ہے تو جناب آپ خوش ہو کے اور حوصلے بڑھتے ہیں، آپ کی طاقت بڑھتی ہے، خون میں کے دوران میں اضافہ ہو جاتا ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ اور کوئی بہت بڑا مشن لے کے اٹھے اور سامنے والا دھتکار دے، سامنے والا ایکسپٹ نہ کرے، وہ اعتراض کرنے لگے، نہ سنے، اگنور کرے، تو آدمی کا جو ہے مورال ویسے ڈاؤن ہو جاتا ہے، حوصلے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، آدمی ہمت ہارنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے حالات سرکار اقدس علیہ السلام کے ساتھ ہوئے شروع کے تمام سال، 40 سال کی عمر سے لے کر کے 53 سال کی عمر تک۔ لیکن معراج کا جو وقت تھا وہ ٹاپ پر تھا، آپ کے پریشانی کا، آپ کے حسن و ملال کا، چیلنجنگ معاملات زیادہ تھے اس وقت۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کرم فرمایا، اور کیا شان کہ رسول کریم علیہ السلام جب مطاف میں تشریف فرما تھے، موجود تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو براق لے کر کے بھیجا، جاؤ اب میرے حبیب کو لے کے آؤ۔ اب قرآن پاک نے پہلے حصے کا بیان سورہ بنو اسرائیل میں کیا، سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسرا
بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ جو ٹرپ ہوا ہے، یہ ٹریول مکہ مکرمہ سے لے کے مسجد اقصی تک، اس کا ذکر قرآن پاک میں بالکل بیچو بیچ ہے۔ 15ویں پارے میں، جہاں 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وہیں پہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب ایک مختصر سے واقع مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اگر 200-400 کلومیٹر بھی جائیں تو جناب ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ ضرور لگتا ہے، کتنی بھی زبردست سواری ہو ٹائم تو لگتا ہے، مگر رسول کریم علیہ السلام گئے بھی اور آئے بھی، اور ٹائم کا حال یہ رہا کہ جو وقت تھا وہی وقت چلتا۔ اب آپ کہیے گا کیسے پاسبل ہے؟ تو پاسبل کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو بھی پیدا کرنے والا ہے، چاند کو بھی پیدا کرنے والا، جن سے ٹائم کا اندازہ کیا جاتا ہے، اتنا گھنٹہ ہوا، اتنے منٹ ہوئے، اتنے دن ہوئے، انہی سے ٹائم کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر وہی خالق ارض و سما ہے، تو وہی وقت کا بھی تو خالق ہے، وقت کو وہ کب روک دے کہ اسی کے اختیار میں۔ تو رسول کریم علیہ السلام گئے بھی اور آئے بھی، اور بیان صرف اتنا ہی کیا گیا، کتنا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی سب کے لیے، منکرین کے لیے، قریش مکہ کے لیے، دنیا والوں کے لیے، مگر مسلمانوں کو تو ساری ریئل اسٹوری، پوری کی پورا واقعہ جو کچھ ہوا سب کچھ بیان کر دیا گیا مسلمانوں کے لیے۔ رسول کریم علیہ السلام حضرت انس بن مالک راوی ہیں، سہل بن سعد ساعدی راوی ہیں، ابو سعید خدری راوی ہیں، اور بھی کبار صحابہ اور صغار صحابہ، بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام راوی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے پوری ڈیٹیل بتائی، پوری تفصیل بتائی ہے کہ جناب مکہ مکرمہ میں جب میں تھا تو کیسے جبریل امین آئے، اور کیسے سینہ چاک کیا گیا، اور کیسے علم جو ہے اس میں بھر دیا گیا، اور کس طرح سے ہمیں لے جایا گیا، اور کیسے میں نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور کیسے جو ہے صدقات والوں کو دیکھا، عبادات والوں کو دیکھا، اور کیسے وہاں پر جماعت انبیاء کرام کو لیڈ کیا، اور کہاں براق باندھا گیا، اور پھر کیسے وہاں سے اوپر کا سفر ہوا، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، ہر آسمان پہ پہنچنے کے بعد کون سے نبی وہاں پر ویلکم کرنے کے لیے موجود تھے، اور کس نبی سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور پہ کس سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا کون رک گیا، کون آگے بڑھا، کون عرش تک پہنچا، عرش کے بعد پھر عالم روحانیت میں کس کا سفر آگے بڑھا، کس نے کس کو دیکھا، یہ ساری ڈیٹیل رسول کریم علیہ السلام نے بتائی ہے۔ کس کو بتائی ہے؟ ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ کو نہیں، صدیق و فاروق کو بتائی، انس بن مالک اور ابو سعید خدری کو بتائی۔ ماننے والوں کو پرائیویٹ چیزیں ماننے والوں کو بتائی جاتی ہے، ہر بات مت کھول دو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انکار کر دے اور آپ کی بات کی ویلو رہے نہ رہے، ہو سکتا ہے انکار کی وجہ سے وہ خود سامنے والا کافر ہو جائے۔ حضور کریم علیہ السلام نے یہ والا حصہ کلیئر کٹ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا آیا، مگر وہاں سے اوپر کا سفر اپنے صحابہ کو بتایا۔ اور ہم لوگ تو الحمدللہ صحابہ کے ماننے والے، ان کے تابعین اور متبعین ہیں، اس لیے ہم مکہ مکرمہ سے جو سفر شروع ہوا، مسجد اقصی پر پہلا حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ عرش پر مکمل ہوا، تیسرا جو سلسلہ تھا وہ عالم وہ لامکان کا سلسلہ تھا، دیدار الہی حاصل ہوا۔ ہر بات کو، ہر حصے کو، ہر پوائنٹ کو، ہر ادا کو، ہر ایک جزیہ کو ہم لوگ ماننے والے لوگ، ہم لوگ تو ماننے والے لوگ ہیں۔ سنی اسی لیے کہتے ہیں کہ سنی سن کر کے مان لیتے ہیں۔ ہم لوگ وہ سنی ہے کہ زیادہ جو ہے نا بال کی کھال نہیں ادھیڑتے، ہمیں اگر کوئی صحیح سند سے بتا دے، کسی آتھینٹک کتاب میں لکھی ہوئی مل جائے تو جناب ہم لوگ آمنا کرتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی میں سب کچھ ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اللہ کر سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، پھر آپ سوال کیوں کرتے ہیں؟ علاقے کے گاؤں کے چودھری کی بات ہوتی ہے کہ وہ جناب مشن مارس پہ لے کے چلا گیا ایک دن میں، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب ان کے پاس اتنا پاور ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب اور وہ اللہ کے حبیب اور اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، پھر سوال کہاں سے آیا؟ پھر سوال کہاں سے آیا؟ تو ہم لوگ سنی لوگ ہیں، ہم پہلے سے یہ عقیدہ رکھ کے چلتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا خالق ہر شے پر قادر ہے، اور یہ بھی عقیدہ لے کے چلتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں۔ یہ دو بات مان لیے تو پھر بات، تیسرا سوال ختم ہو گیا نا۔ اب تیسرا سوال، ہر بات پہ سوال، ہر بات پہ سوال، یہ کیسے، یہ کیسے؟ ارے بھائی کیا ہے ان کے رب نے، اور گئے ہیں ان کے حبیب، پھر اس میں کیا کوشچن، کیا سوال؟ یہ نصیبے کی بات ہے، یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ بندہ مان لے تو ماننے والا ہو جائے، مان لے تو ماننے والا ہو جائے، اور اگر انکار کرے تو منکرین میں اس کا نام لکھا جائے۔ اس لیے شب معراج جو کچھ واقعہ ہو گیا، یہ بڑا ٹیسٹ تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ہاں، جس کو قرآن پاک نے بھی آزمائش کہا، فتنہ کہا، آزمائش کہا، کہ اس سے ٹیسٹ ہو جائے گا کہ کون ایمان لاتا ہے، کون انکار کرتا ہے، کون تسلیم کرتا ہے، کون انکار کر کے منکرین میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ ہر بات پر جو ہے ہم آمنا صدقنا کہنے والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل تو اسی وقت ملا تھا جناب، معراج کے موقع پر جب رسول کریم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب آپ 1 مہینے کے سفر میں ہم لوگ جاتے آتے ہیں، آپ 1 منٹ میں چلے گئے آ گئے، تو ذرا بتائیے ہمارا قافلہ کہاں ہے؟ ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے سیریا تجارت کے لیے، بتائیے کہاں ہے؟ اور ہم لوگ ہر سال جاتے، ہمیں پتا ہے مسجد اقصی میں کتنے دروازے، کتنے پلر ہیں، کتنے کھمبے، بتائیے کتنے پلر، کتنے کھمبے؟ رسول کریم علیہ السلام نے سارے دروازے اور پلر اور کھمبے اور ساری چیزیں بتائی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ تمہارا قافلہ وہ آ رہا ہے، راستے میں ہے، فلاں مقام پر ابھی پہنچا ہے، اور فلاں تاریخ کو صبح صبح وہ مکے میں انٹری لے گا، اور اس کے فلاں تمہارے ساتھ قافلے میں جو فلاں شخص ہے اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، گھوڑے نے اس کو پاؤں سے، گھوڑے نے گرایا، اس کا پاؤں ٹوٹا، چھوٹی چھوٹی باتیں، کس کا پاؤں ٹوٹا یہ بھی رسول کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے رہتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ اور جناب اب مقابلہ ہو گیا کہ جناب یہ تو موقع آ گیا، جس ڈیٹ کو انہوں نے کہا ہے قافلہ آئے گا، اسی دن فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ کوہے کو کویس پہ چڑھ گئے، سارے کے سارے چڑھ گئے، ان کو جھوٹا ماننے والے اور جھوٹا قرار دینے والے، اور وہ تاریخ سورج کی پہلی کرن چمکی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہو گئے، ماننے والے تھے وہ، اور یہ منکرین تھے۔ یہ آج ٹرائل تھا زبردست، یہ سورج کی پہلی کرن چمکے گی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا قافلہ انٹری لے گا مکہ مکرمہ میں، اگر 1 منٹ بھی گزر گیا اور انٹری نہیں ہوئی، کلیئر ہو جائے گا کہ یہ سچے نہیں جھوٹے ہیں۔ ادھر سورج کی کرن چمکی، ابو جہل نے کہا کہ قافلہ، جناب ابو جہل نے کہا کہ دیکھو سورج کی کرن چمکی، ابو بکر صدیق کہتے دیکھو وہ قافلہ آ گیا، دیکھو وہ قافلہ آ گیا۔ ادھر کرن چمکی، ادھر قافلہ نے انٹری لیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا ایگزیکٹلی 100%، 99% نہیں، 100% وہ ایکیوریٹ ثابت ہوا، صحیح ثابت ہوا۔ تبھی ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، کیونکہ یہ لوگ آئے تھے کہ آج ابو بکر کو جو ہے نا بھٹکا دیں گے، آج ان کے پیارے غار ان کے دوست سے الگ کر دیں گے، کہ انہوں نے ایسا دعویٰ کیا کہ جناب ایک رات میں گئے آئے، کیسا 1 مہینہ لگ جاتا ہم کو آنے جانے میں، بہت مشکلات آتی ہے، گئے آئے بھی یہ کیسے ہو گیا؟ تو پہنچے دوڑے دوڑے، تمہیں پتا ہے تم جس کو رسول مانتے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رات بھر میں گئے بھی اور آئے بھی، یہ کیسے پاسبل؟ کہا انہوں نے کہا، ہاں انہوں نے کہا، پھر کہا انہوں نے کہا، ہاں انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، تو وہ تو مجھے جب یہ کہتے ہیں کہ صبح و شام آسمان سے وحی آتی ہے تو یہ مان لیتا ہوں، 1 مہینے کی مسافت رات میں جانا کون سی بڑی بات؟ میں نے مان لیا، انہوں نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، ہو گئے کا صدیق اکبر۔ یہ ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، جب
ان کے رسول ان کے حبیب کے تعلق سے کوئی بات کسی بھی ذریعے سے مل جائے اور وہ ہو پاسبل، تو پھر جناب ماننے والا انکار نہیں کرتا، ماننے والے مان لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے معراج کی اہمیت کی تو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں بسائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔